بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع لاک ڈاؤن میں کون کون سی ایکٹیویٹیز کی جائیں، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے تو اس لاک ڈاؤن میں ملے ہوئے وقت کی اہمیت کو سمجھ لیں کہ یہ جو وقت ملا ہوا ہے، چاہے ورک فرام ہوم میں آنے جانے کا راستہ بچ رہا ہے یا جن لوگوں کی مستقل چھٹی ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ان کو کچھ وقت میسر ہے، اس کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ وقت، ذرا جانیے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے کو جوانی سے پہلے، بیماری کو صحت سے پہلے، فراخی کو تنگی سے پہلے، اسی طرح موت کو زندگی سے پہلے، اور آخری چیز جو کہ اب بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فراغت کو، جو فارغ وقت ملتا ہے، اس کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طرح وقت کی قدر اور اہمیت پر ایک اور حدیث پاک کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات تم پر عمل کر رہے ہیں، تم بھی دن اور رات میں عمل کرو۔ اسی طرح ہر دن کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد آدم پر ہر نیا آنے والا دن اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے ابن آدم، میں نئی مخلوق ہوں، میں کل یوم قیامت تمہارے عمل کی گواہی دوں گا، بس تم مجھ میں عمل خیر کرنا کہ میں کل تمہارے حق میں اسی کی گواہی دوں۔ اگر میں گزر گیا تو پھر تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی رات بھی کہتی ہے۔ اور اسی طرح لوگوں دیکھیں، یہ تو تھی دن کی بات، ہر گھڑی کس قدر کی قیمتی اور کس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ قیامت آنے والی ہے بلکہ قیامت آ گئی ہے، اور اس گھڑی بھی تم اگر کوئی عمل کر سکو کہ ایک کھجور کا درخت ہی لگا لو تو فوراً عمل کرو۔ تو سامعین دیکھیں، معلوم ہوا کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر دن کس قدر کی اہمیت کی حامل ہے، مگر ہم اس فراغت میسر ہونے کے باوجود بھی اتنی غفلتوں کا شکار ہیں، اتنی کوتاہیوں کا شکار ہیں اور وقت کو صرف کھیل کود میں برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندہ اپنے رب کے سامنے سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکے گا جب تک ان 4 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال کہ اپنی زندگی کیسے گزاری، دوسرا سوال کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور چوتھا کہ اپنی جوانی کن کاموں میں برباد کی۔ تو ناظرین و سامعین ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ وقت کس قدر کا قیمتی ہے جو اللہ نے اگر ہمیں میسر کیا ہے تو ہم اس میں بہت زیادہ خیر کے عمل بھی کر سکتے ہیں، مگر ہماری غفلتوں کی انتہا یہ ہے کہ ہم اس میں بور ہو رہے ہیں، یوٹیوب کی ویڈیوز یا دیگر گیمز وغیرہ کھیل کے اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، فلمیں دیکھنے میں رجحان بڑھ رہا ہے کہ فارغ وقت کو کس طرح سے گزارا جائے۔ حالانکہ لوگوں ذرا اندازہ کریں کہ یہ فارغ وقت اللہ کی نعمت ہے، حضور نے فرمایا اس کو غنیمت جانو، مگر ہماری غفلت کہ ہم اسے برباد کر رہے ہیں۔ جو اس وقت میں عظیم اعمال ہم کر سکتے ہیں اس کی طرف سے بالکل غافل ہوئے ہیں۔ ارے لوگوں، بحیثیت مسلمان کچھ تو سوچیں، کچھ تو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں۔ سینکڑوں ہم غلط کام کرتے ہیں، کم سے کم کچھ اس فراغت کے وقت میں نیک اعمال میں بھی تو اضافہ کریں۔ ذرا اندازہ کریں بروز قیامت کل اللہ کو کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا کہ اپنی جوانی کہاں گزاری، زندگی کن کاموں میں بسر کی، تو کیا یہ جواب دیں گے کہ زندگی ٹک ٹاک بنانے میں اور ٹک ٹاک کی ویڈیوز دیکھنے میں غرق کر دی؟ ایسی باتوں میں آپ کی نجات ہو سکے گی؟ اس حوالے سے لازمی سوچیں۔
اور اب دیکھیں کہ جو وقت ہمیں میسر ہے ہم اس میں کتنے زیادہ قیمتی کام کر سکتے ہیں۔ اللہ رسول کی رضا والے کون کون سے کام اس وقت میں ہم بآسانی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہمیں اسلام کے بارے میں کتنی معلومات حاصل ہے، اسلام کی کن شخصیات کو ہم جانتے ہیں، اسلام کے کیا احکامات ہیں، کیا تعلیمات ہیں، کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں، ہم پر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہوں، نظریات کیا ہوں، تفکرات کیا ہوں، سوچیں کیا ہوں۔ ان سب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بحیثیت مسلمان ہمیں جاننا چاہیے، مگر غفلت کی یہ انتہا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر اسلام کی ہر تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہیں۔ حالانکہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عبادتیں فرض ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی جو عمل ہم پہ کرنا حرام ہے، ان دونوں کا ہمیں علم اور معرفت حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ تو لوگوں، ہم اس وقت کا استعمال کرتے ہوئے کم سے کم جو چیزیں ہم پہ فرض ہیں، جن چیزوں کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ان کی علم تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آقا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہمارے لیے نمونہ حیات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ ہر ایک مسلمان کے لیے سرمایہ حیات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کیے گئے لیسنز ہمارے لیے کی آف سکسیس ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے۔ تو ہماری باقی زندگیاں جو کہ بڑی مصروفیت میں گزرتی ہیں، اگر ابھی کچھ آسانی ہے، وقت میں فراغت ہے، تو مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت کو جانو، اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کس طرح گزاری، کس معاملے میں کیا عمل کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی چند عظیم ترین کتابیں، جس میں سے ایک مواہب الدنیا ہے، ایک دلائل النبوت ہے، ایک الشفا شریف ہے، ایک خصائص الکبریٰ ہے، یہ حضور کی سیرت کی وہ عظیم کتابیں ہیں جس میں کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا اختلاف نہیں ہے، یعنی یہ کتابیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو لوگوں، ان دنوں میں غنیمت جانیں وقت کو، اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ ذرا سوچو تو مسلمانوں، کوئی تم سے تمہارے نبی کے بارے میں پوچھے، کم سے کم تمہیں اتنی واقفیت تو اپنے نبی کے بارے میں ہو کہ تم کچھ بیان کر سکو، کسی کو حضور کے بارے میں بتا سکو کہ ہمارے نبی ایسے اعمال کیا کرتے تھے، ہمارے نبی ایسی شخصیت تھے، ہمارے نبی نے یوں فرمایا ہے، کچھ تو ہو مسلمان کو ایک مسلمان ظاہر کرے۔ اسی طرح مسلمانوں، اس فارغ وقت میں اپنے دین کے علم کی طرف توجہ کرو، کہ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، یہ اس کے لیے پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم مسلمانوں کی عام حالات کی زندگیاں دیکھی جائیں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم سے علم دین کی کوئی بات پوچھی جائے، یا جب ہمارے دل میں علم دین سیکھنے کا شوق بیدار ہوتا ہے، تو ہماری زندگیاں بڑی مصروف ہوتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہیں سے وقت میسر آ جائے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ تو لوگوں، ابھی جو وقت میسر ہے اس کی قدر کریں اور علم دین حاصل کریں۔ اسی طرح لوگوں، اعمال کی طرف بھی توجہ دیں کہ ہماری زندگیاں جو مصروفیت میں گزرتی ہیں، ہم یہی اپنے آپ سے شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی اعمال اور عبادات کا کہتا ہے تو یہی ہم علت تلاش کرتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مگر اب جب کہ وقت موجود ہے تو لوگوں، عبادات کی کثرت کریں، جتنا ممکن ہو فرائض واجبات کو لازمی بجا لائیں، ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل کی بھی کثرت کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بہت عظیم عمل جو کہ اس وقت میں ہم کر سکتے ہیں،
جس کے بارے میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اس عمل کو کتنے وقت کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے فرمایا کہ میں 1/3 حصہ دن کا اس عمل میں لگاؤں گا۔ طویل حدیث اختصار سے عرض کر رہا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں آدھا حصہ لگاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اور بڑھا لو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں پورا دن اسی عمل میں لگا دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تغفی ہمک و یغفر لک ذمک، تم نے اگر اس عمل میں پورا دن لگا دیا تو جو تم خواہش رکھو گے، جو تم چاہو گے، اللہ تعالیٰ ویسا کر دے گا۔ اور اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائیں تو اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ ہے درود پاک پڑھنا۔ تو لوگوں اب جب وقت میسر ہے، اس وقت کو اس استعمال میں لائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کہ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی دنیاوی ہر خواہش بھی پوری کر دے گا اور اخروی بھی آپ کی تمام خواہشات کے لیے کافی ہوگا۔ اور بتقاضۂ بشر جو گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ تو لوگوں یہ وہ مخصوص چند اعمال ہیں کہ جو آپ اس وقت میں کر سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں اس فراغت کے وقت کو غنیمت جانیں، اس سے پہلے کہ آپ دوبارہ مصروفیت میں چلے جائیں۔ پوری زندگی مصروفیت میں گزاری ہے، اب یہ چند دن ملے ہیں لوگوں، اس کی قدر کر لیں، اسے ضائع نہ کریں، بلکہ ان دنوں کو خیر کے نام کر دیں، اللہ رسول کے نام کر دیں، دین کے نام کر دیں، کہ اسی میں دنیا کی بھی ہر کامیابی ہے اور آخرت کی بھی فلاح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔